کی وجہ سے پہنچ جاتی ہے۔ جناب اسپیکر، میں یہاں ایک بات کروں کہ ہماری میڈیا جو ہے وہ اس کا قبلہ جو ہے مدینے کے بجائے وہ واشنگٹن کی طرف ہے۔ جناب اسپیکر، مدینے کے بجائے جناب اسپیکر ذرا توجہ چاہیے تھوڑی دیر کے لیے۔ جناب اسپیکر تھوڑی دیر کے لیے توجہ۔ جناب اسپیکر، ہمارا میڈیا جو ہے اطلاعات و نشریات کا ادارہ، چاہے وہ سرکاری ہو چاہے وہ پرائیویٹ ہو، اس کا قبلہ مدینہ منورہ ہونے کے بجائے مغرب کی طرف اس کا قبلہ ہو گیا ہے، اور وہاں وہ کلپس دکھاتے ہیں، وہ ڈرامے پیش کرتے ہیں جہاں لباس کی کوئی پاسداری نہیں ہے، جہاں لباس کس طرح پہنا جاتا ہے اور خواتین سے وہ کام لیا جاتا ہے جو گھریلو خواتین اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے آباء و اجداد کے ساتھ بیٹھ کر وہ ڈرامہ نہیں دیکھ سکتے۔ تو اس پر بھی منسٹری کا ہونا چاہیے، کنٹرول ہونا چاہیے۔ جناب اسپیکر، اس کے ساتھ ساتھ یہ جو وزیر اعظم پاکستان نے کہا ہے کہ لباس کی وجہ سے، بے حیائی کی وجہ سے معاشرے میں جو زنا ہو رہے ہیں، غلط کام ہو رہے ہیں، بچوں کے ساتھ زیادتی ہو رہے ہیں، بالکل یہ صحیح کہا ہے۔ جماعت اسلامی پاکستان کی طرف سے میں اس کو پورا تائید کرتا ہوں، اور یہ وزیر اعظم پاکستان اس کو مدینہ کے اسلامی ریاست میں جو اسلامی قوانین نافذ ہوئے ہیں پردے کے سلسلے میں، یا اللہ کا حکم ہے کہ مسلمانوں کو بھی کہا جاتا ہے کہ اپنے نظروں کو نیچے رکھیں، خواتین کو بھی کہا جاتا ہے کہ اپنے نظروں کو نیچے رکھیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم تشریف لائے، دو بیویاں ہماری امہات وہاں بیٹھی ہوئی تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ آپ پس پردہ چلے جائیں، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو نابینا ہے، دیکھ نہیں سکتا، تو انہوں نے کہا کہ افعامیاوان انتما، کیا تم نابینا ہو؟ تم تو دیکھ رہی ہو، لہذا تم پس پردہ چلے جاؤ۔ لہذا پردہ جو ہے یہ عورت کا حیا ہے، حیا جو ہے یہ عورت کی زینت ہے، عورت کی پہچان ہے، اور یہ اسلامی شعائر میں داخل ہے۔ ہم حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو لوگ آزادی کے نام پہ بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں وہ پاکستان سے نکل جائیں، ہندوستان چلے جائیں، اور جو مغرب میں چلے جائیں، لیکن پاکستان میں ان کی جگہ نہیں ہے۔ ہم وزیر اعظم پاکستان کی اس اعلان کو ہم بھرپور تائید ہماری حاصل ہے۔ انشاءاللہ میں یہی تجویز دوں گا کہ تمام میڈیا کو مدینہ کے اسلامی ریاست کے خد و خال وہاں چلائے جائیں، ایک پروگرام رکھا جائے پردے کے بارے میں، قرآن کیا کہتا ہے، پردے کے بارے میں آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، پردے کے بارے میں آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے کاسیات عاریات، ایسا زمانہ آئے گا میری امت پہ خواتین بظاہر لباس پہنی ہوں گی لیکن وہ برہنہ ہوں گی۔ یہ میرے پیغمبر کا قول ہے، یہ عبدالاکبر کا نہیں ہے، کسی عالم کا نہیں ہے، کسی جماعت کا نہیں ہے، لیکن لباس یہ بنیادی کردار ہے عورت کی۔ جب تک لباس اس کی وہ حیاناک نہ ہو، با پردہ نہ ہو، اس خاتون کو خاتون کہنا بھی میرے نزدیک جائز نہیں ہے۔ میرے جناب اسپیکر، تو اس سے مدینہ کی اسلامی ریاست اگر آپ لوگ عملاً نافذ کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اسلامی نظام قائم کیجئے۔ مدینہ کی اسلامی ریاست صرف مدینہ کی ریاست نہیں، مدینہ کی اسلامی ریاست نافذ کیجئے، اور ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ دیں گے۔ اگر کوئی دیتا ہے یا نہیں دیتا، میں کہتا ہوں جماعت اسلامی آپ کا ساتھ دے گا، عبدالاکبر چترالی آپ کا چپراسی بن کر آپ کے ساتھ ہوگا۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ جی۔ جی آغا رفیع اللہ نہیں ہے جی، محترمہ ناز بلوچ صاحبہ۔ جی thank you, Janab Speaker. Actually, I just wanted to speak on the cut motions related to the information broadcast, اور اسی سے متعلق بات کرنا چاہ رہی تھی۔
لیکن خیر شروع میں ابھی چترالی صاحب نے بہت جو ہے وہ اچھی اپنی گفتگو کی ہے، لیکن میں اس میں ایک چیز شامل کرنا چاہتی ہوں ایک خاتون ہونے کی حیثیت سے کہ بالکل ہمارا دین، ہمارا مذہب عورتوں کے پردے کی بات کرتا ہے اور حکم دیتا ہے عورت کو پردہ کرنے کا، اور ہمیں کرنا بھی چاہیے، لیکن ساتھ میں مرد کے لیے بھی ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی کرو۔ یہ پرسوں کی ہی بات ہے، میں نے ایک ویڈیو دیکھی، میں نے سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو دیکھی جس میں ایک خاتون جو ہے وہ باقاعدہ نقاب کر کے اس کی صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں، اور وہ اسکول کی ٹیچر تھی، سرکاری کہیں ملازم ہوگی، ٹیچر ہوگی، وہ گزر رہی تھی اپنے گھر کی سڑک سے اور پیچھے سے موٹر بائک سے آتے ہوئے شخص نے اس کو جس طریقے سے جو نازیبہ حرکتیں کی، جو غیر اخلاقی حرکتیں کی، اس کے اوپر بھی ہمارے مرد حضرات کھڑے ہو کے کنڈیم کریں، یہ بھی کہیں کہ یہ بھی ہمارے معاشرے کا حصہ ہے جہاں پہ دفن ہوئی بھی خواتین کو، مردوں کو بھی نکال کے ریپ کیا جاتا ہے، اس کے خلاف بھی ہمیں آواز اٹھانی چاہیے۔ ہمیں اپنے ارد گرد مردوں کو بھی اصلاح دینی چاہیے کہ اپنی نگاہیں نیچی کریں، دوسرے کی خواتین، دوسرے کی ماں بہنوں کی عزت کرنا سیکھیں۔ سوشل میڈیا پہ اور چینلز پہ خواتین کو ہراس نہ کیا کریں۔ ہم بھی کسی کی مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، جس کا جی چاہتا ہے سوشل میڈیا پہ ماں بہن کی گالی دیتا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ اسپیکر صاحب اس فلور آف دی ہاؤس میں کھڑے ہو کے ایک ایم این اے نے ماں بہنوں کی گالیاں دی۔ اس کے بارے میں وزیر اعظم کب بات کریں گے کہ کسی کی بہن کو اور ماں کو گالی دینے کی اجازت آپ کو نہیں ہے؟ یہ اخلاقی پستی کی طرف جب معاشرہ جاتا ہے، اور جب بھی کوئی بھی معاشرے کی پستی اس کی اخلاقیات کے اوپر منحصر ہے، جہاں ہم اپنی عورتوں کو کہتے ہیں، ہمیں اپنے مردوں کو بھی کہنا چاہیے کہ اپنی نگاہیں نیچی کرو، یہ ہمارا دین سکھاتا ہے۔ اسپیکر صاحب، ناؤ آئی کم اپ ٹو دا کٹ موشنز کے اوپر جو گفتگو ہے میں وہ کرنا چاہتی ہوں۔ تو جناب اسپیکر، بات یہ ہے کہ اٹس ویری انفارچونیٹ کہ ہمارے ہاں میڈیا جو ہے اس کی ونگز کو کلپ کیا جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، میڈیا کی جو آزادی ہے اس کے اوپر پوری دنیا کی نگاہیں ہوتی ہیں، اور انٹرنیشنل فریڈم آف پریس کے اوپر سب کی نگاہیں ہوتی ہیں، لیکن اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ the wings of the media in Pakistan are being brutally clipped. Let media fly. Let the world see the real face of Pakistan. We have good and we have bad in every society. We just cannot black out people from the media and the mainstream channels. اسپیکر صاحب، یہاں پہ بلاول بھٹو صاحب نے اس دن تقریر کی، پی ٹی وی نے بلیک آؤٹ کر دیا، انہوں نے کسی کو گالی نہیں دی، انہوں نے کسی کے خلاف غیر اخلاقی جملے نہیں کسے، لیکن بلیک آؤٹ کر دیا۔ Is this the freedom of speech in Pakistan? جناب اسپیکر، I am the member of the Standing Committee of Information and Broadcast. Therefore, there is a lot that I can speak and I want to talk, but I'll make it very limited and short. جناب اسپیکر، بات یہ ہے کہ now, as if we speak today, Islamabad is considered to be the most riskiest and the most dangerous place for media personals. یہ ایک افسوس کی بات ہے اسپیکر صاحب۔ 9 مہینے پہلے جب متی اللہ جان صاحب کا واقعہ پیش آیا ایک اسکول کے باہر، پھر اس میں یہ ہوا کہ کچھ گھنٹوں تک جب وہ نہیں مل پائے پولیس کو، تو embassies had to intervene. The embassies sitting in the capital had to intervene. They had to tweet. اور تب جا کے جو ہے کھلبلی مچی اور پھر اس کے بعد وہ دریافت ہوئے۔ اسی طریقے سے آج تک جو تحقیقاتی رپورٹ ہے وہ سامنے نہیں آئی۔ پارکس کے اندر جو ہے جرنلسٹ سیف نہیں ہے، جس کا جو جی چاہتا ہے آپ جرنلسٹ کو جو ہے وہ خوفزدہ کر کے ہراساں کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اسپیکر صاحب بات یہاں ختم نہیں ہوتی، ایک بہت گندا ٹرینڈ آیا ہوا ہے جناب اسپیکر، ایک بہت گندا برا ٹرینڈ آیا ہوا ہے اسپیشلی خواتین صحافیوں کو لے کے، اور وہ ہراسمنٹ کا ہے، اور یہ ہراسمنٹ کا ایشو تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے، اور بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے نیشنل ٹی وی کے اندر کام کرنے والی خواتین محفوظ نہیں ہیں۔ مختصر کریں، مختصر، بہت لمبا اجلاس ہے جی، آپ 1 منٹ میں بات ختم کریں کٹ موشنز پہ۔ میں صرف آپ سے درخواست کرتی ہوں کیونکہ چترالی صاحب نے بات کی، میں اس بات کو آگے بڑھانے میں 2 منٹ لگ گئے، مجھے 2-3 منٹ دے دیں کیونکہ بہت اہم ہے اور میں ممبر اسٹینڈنگ کمیٹی کی کچھ ایشوز ہیں۔ کٹ موشنز پہ بولیں آپ جی، جو آپ کی کٹ موشنز پہ اس پہ بولیں آپ۔ میں بات کر رہی ہوں، میں کٹ موشنز پہ ہی بات کر رہی ہوں۔ جی آپ بول چکی ہیں۔ اسپیکر صاحب، نہیں میں نہیں بولنی چکی، مجھے پلیز بات کرنے دیجیے۔ اسپیکر صاحب، بات یہ ہے کہ پی ٹی وی کی جو پروڈکشن ہے دیٹس سو آبسلیٹ،
जो नए चैनल्स आ रहे हैं वो आगे इसलिए बढ़ रहे हैं कि पीटीवी का कंटेंट अच्छा नहीं है। हमारी प्रोडक्शन के ऊपर हमें इन्वेस्ट करना होगा, जोर देना पड़ेगा। हम इर्तुगरुल गाजी जो है वो दिखा देते हैं पीटीवी के ऊपर। मुझे बताइए कितना रेवेन्यू जनरेट किया आपने इसमें? क्या हमारे मुल्क में टैलेंट की कमी है? हमारे ड्रामे बैरून मुल्क देखे जाते हैं और हम किसी और मुल्क के ड्रामे चला रहे हैं।